زبان شناسی، حاصل تعلم، تذکیر و تانیث کے حوالے سے غلط فکرات کی درستی کر سکیں۔ سوال نمبر 6، تذکیر و تانیث کے حوالے سے درج ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ الف، گیند نیلے رنگ کا ہے۔ درست جملہ ہوگا گیند نیلے رنگ کی ہے۔ ب، نمازیوں نے مسجد میں صف بچھا دیا۔ درست جملہ ہوگا نمازیوں نے مسجد میں صف بچھا دی۔ جیم، زاہد کا اردو اچھا ہے۔ درست جملہ ہوگا زاہد کی اردو اچھی ہے۔ دال، بچے کا ناک بہہ رہا ہے۔ درست جملہ ہوگا بچے کی ناک بہہ رہی ہے۔ ہے، یہ کس کا بائی سائیکل ہے؟ درست جملہ ہوگا یہ کس کی بائی سائیکل ہے۔ واو، بلبل اڑ رہی ہے۔ درست جملہ ہوگا بلبل اڑ رہا ہے۔ حاصل تعلم، رموز اوقاف یعنی تفصیلیہ کا استعمال کر سکیں۔ سوال نمبر 7، دیے ہوئے جملوں میں تفصیلیہ استعمال کرتے ہوئے جملے دوبارہ لکھیں۔ عزیز طلبہ، ہم جملے باری باری پڑھتے ہیں اور ہر جملے میں تفصیلیہ کی علامت لگاتے ہیں۔ الف، پاکستان کے صوبائی دارالحکومتوں کے نام یہ ہیں۔ اس کے تفصیلیہ کی علامت لگے گی اور یوں جملہ ہوگا پاکستان کے صوبائی دارالحکومتوں کے نام یہ ہیں: کوئٹہ، لاہور، کراچی، پشاور۔ ب، حواس خمسہ کے اعضاء یہ ہیں۔ اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت لگے گی اور جملہ کچھ یوں ہوگا حواس خمسہ کے اعضاء یہ ہیں: زبان، ناک، کان اور جلد۔ جیم، پاکستان کو قدرت نے درج ذیل موسم عطا کیے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت لگے گی اور جملہ کچھ یوں ہوگا پاکستان کو قدرت نے درج ذیل موسم عطا کیے ہیں: بہار، گرمی، خزاں اور سردی۔ دال، مغل حکمران اس ترتیب سے تخت پر بیٹھے۔ اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت لگے گی اور جملہ کچھ یوں ہوگا مغل حکمران اس ترتیب سے تخت پر بیٹھے: بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، عالمگیر۔ ہے، قائد اعظم نے ہمیں یہ اصول دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے اور جملہ کچھ یوں ہوگا قائد اعظم نے ہمیں یہ اصول دیے ہیں: ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ حاصل تعلم، فعل ماضی کی اقسام کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ سوال نمبر 8، دیے گئے جملوں میں سے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی تمنائی، ماضی استمراری اور ماضی شرطیہ کے جملے الگ کریں۔ نیز فعل ماضی کی ہر قسم کا ایک ایک مزید جملہ بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں۔ عزیز طلبہ، میں جملوں میں فعل کی اقسام کی نشاندہی کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ الف، اگر وہ پکارتا تو میں ضرور جواب دیتا۔ یہ فعل ماضی شرطیہ کا جملہ ہے۔ ب، ہم نے پتنگ اڑایا۔ یہ فعل ماضی مطلق کا جملہ ہے۔ جیم، وہ سبق پڑھتا تھا۔ یہ فعل ماضی استمراری کا جملہ ہے۔ دال، کاش میں پوری رات سوتا۔ یہ فعل ماضی تمنائی کا جملہ ہے۔ ہے، ہم نے صبح کی سیر کی تھی۔ یہ فعل ماضی بعید کا جملہ ہے۔ واو، ہم نے روزہ رکھا ہے۔ یہ فعل ماضی قریب کا جملہ ہے۔ حاصل تعلم، حروف ہجائیہ یعنی ندائیہ اور تعسف کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ سوال نمبر 9،
دی گئی تعریف کی روشنی میں حروف کی متعلقہ قسم کی نشاندہی کریں اور انہیں جملوں میں استعمال کرتے ہوئے تین مثالیں بھی دیں۔ الف، یہ ایسے الفاظ ہیں جو غم اور افسوس کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جی ہاں، انہیں حروف تعسف کہتے ہیں۔ ب، یہ ایسے الفاظ ہیں جو دوسروں کو مخاطب کرنے یا متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بالکل درست پہچانا آپ نے، انہیں حروف ندائیہ کہتے ہیں۔